قرآن پاک میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، سورہ مائدہ میں ہے، اس نے ہر انسانیت کی جان بچائی. یہ نہیں کہا کہ جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی اس نے اسلام کو بچا لیا. اللہ نے کہا کہ ایک انسان کو بچا لیا تو انسانیت کو بچا لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الواجد، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں. مذہبی علم الحمدللہ بڑا اچھا رکھتے ہیں اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. تو والد صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے ایک بحیثیت عام انسان، کہ جب میری موت لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھی بھی ہے، موت آنی ہے تو آنی ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ وہ پی آئی اے کا جو جہاز تھا وہ سارے کورونا سے بھاگ کے جہاز میں آ رہے تھے اور جہاز کریش کر گیا اور سارے شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے، تو وہ تو پھر بھی نہ بچے. تو مجھے بتائیں کہ جب میری تقدیر میں موت ہے تو مجھے تدبیر ہی کیوں کرنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وکاس اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا، تاکہ لوگوں کو کرونا کے بارے میں اویئرنیس دی جا سکے. اچھا، اس میں یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو ظاہر آج کل لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے تو پھر اس میں احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ دراصل خود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو ضابطے ہیں ان سے بالکل آپ کہہ لیں کہ یہ بالکل اس کے مخالف سمت میں آنے والی بات ہے. کیونکہ اگر آپ کسی دریا میں جا رہے ہیں، کشتی میں جا رہے ہیں، دریا آپ نے کراس کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کو تیراکی نہیں آتی تو آپ دریا میں چھلانگ نہیں لگائیں گے کہ یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ جی موت تو آنی ہے، اس کا وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو طرز عمل ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کی بڑی سادہ مثال یہ ہے کہ ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں لیتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگلے بندے میں بلڈ کے ذریعے انفیکشن ٹرانسفر ہو جائے گا. تو اگر ایک شخص یہ کہے کہ جی میں ایسے بندے کا بلڈ لگوا لوں گا جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، کیونکہ انفیکشن تو ہو جانا ہے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شخص کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو ایسی بات تسلیم نہیں کرے گا. خود اللہ کے نبی نے بھی مختلف جو مواقع ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، مختلف مشکلات آتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے تدبیریں کی ہیں، اور ان تدبیروں کی طرف اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم ان کی طرف لپکیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے ایسی نازل نہیں کی جس کی اللہ تعالیٰ نے دوا نازل نہ کی ہو. صحیح. تو یہ بالکل ایک مغالطہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور بالکل غلط بات ہے. بہت شکریہ عبد الواجد. میرا یہاں ایک اور سوال ہے. جیسا کہ میں نے نبی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر طبیب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جو مریض کے مرض کے علاج میں تحقیق کرے. تو نبی پاک نے ڈاکٹروں کے لیے بھی فرمایا تھا کہ وہ تحقیق کرے اور اس کی علاج کی کوشش کرے. اور تدبیر اور تقدیر کی جو یہ ایک کھچڑی پک جاتی ہے ہمارے یہاں، تو اگر میں خودکشی کر لوں، اگر میں جا کے دریا میں چھلانگ لگا دوں، یا اگر مجھے پتا ہے کہ سامنے والے وارڈ میں 10 کرونا کے پیشنٹ ہیں اور میں جاؤں گا اور مجھے ہو جائے گا اور میں جان بوجھ کے ماسک کے بغیر جاؤں، تو یہ خودکشی ہے. اور اگر میں ساری احتیاطی تدابیر کروں پھر بھی میرے رب نے جو میرے لیے زندگی لکھی ہے میں ایک سانس بھی اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. یہ میرا ایمان ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت. تو وہ جو موت ہے وہ میرے رب کی تدبیر ہے. تو اس میں ضرور واجد میں آپ سے بہت زیادہ وقت لوں گا، کیونکہ میں نے جو اب تک جتنے کالم لکھے پچھلے 2 مہینوں میں، جتنے ویڈیوز بنائی، اس میں جو سب سے زیادہ میں نے لوگوں کا جو اور بڑے اچھے مطلب سمجھدار لوگ اور بڑے یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے، ان کا جو ایک یہ بحث تھا کہ اگر ہماری نصیب میں لکھا ہے تو ہم نے مرنا ہی مرنا ہے. ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا کہ کوئی بیماری بھی وبائی نہیں ہوتی. اس کی کیا ہسٹری ہے اور اس حدیث کی کیا شان نزول ہے؟ جی، اس کا دراصل یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی لوگ یہ حدیث پوری نہیں پڑھتے. یہاں پہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر انسان کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ مختلف واقعات جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اس کی مرضی سے آتے ہیں. اس پر کوئی مشکل آتی ہے، اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، تو یہاں پہ دراصل اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی. صحیح. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک شخص سے دوسرے بندے تک کوئی بیماری پھیل نہیں سکتی.
بلکہ صحیح یہ بات انسان کے توکل کو مضبوط کرنے کے لیے تھی کہ انسان تمام تر توکل اس جراثیم کے اوپر اور اس بیماری پر نہ کر لے کہ یہی بیماری پھیلانے صحیح کا سبب بنتا ہے، صحیح بلکہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ آزمائش تعالیٰ ہو کے سکتی حکم ہے. سے ہوتا ہے۔ صحیح اگر ہم یہی حدیث پوری پڑھیں تو اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو صلی اللہ جزام والا شخص ہے، لیپروسی والا، کوڑ والا شخص جو ہے، اس سے تم ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ صحیح یعنی یہ لیپروسی جو ہے یہ بڑی پرانی اس کی ہسٹری ہے، کئی صدیاں پرانی جو ہے اس کی ہسٹری ہے، اور اس دور میں بھی تھا، اور یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو جزام کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے، یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ تم جزام والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور یہ صحیح اسی حدیث کے آخر میں ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ یہی حدیث پوری پڑھ لیں گے تو میرا خیال ہے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور جو اللہ کے نبی کا ہمارے سامنے ارشاد بڑا واضح آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص آپ سے بیعت لینے کے لیے آیا، ایک پورا قبیلہ آیا ہوا تھا، تو اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو لیپرسی تھی، کوڑ کی بیماری تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے ہی اس بندے سے کہا کہ ہم نے تم سے بیعت کر لی، تم ہمارے قریب نہ ہو، تمہاری بیعت ہو گئی اور واپس چلے جاؤ۔ صحیح تو یہ بڑا کلیئر ایویڈنس ہے کہ ایک بیماری جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ محض آپ یہ کہہ لیجئے کہ محض ایک مغالطہ ہے۔ بہت شکریہ واجد، جو آپ نے بات بہت کلیئر کر کے بتائی کہ اسلام ایک دین فطرت ہے. اسلام نے انسان کو، اسلام ایسے چلتا ہے کہ عقل بھی مانتی ہے. بہت سے یہ بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو انسان کے مزاج کے حساب سے بنایا ہے. میں آپ کی طرف واپس ضرور آؤں گا کیونکہ مجھے اس بارے میں کافی لوگوں نے ابہام بھیجے ہیں، میں ضرور واپس آؤں گا.